اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، ہماری بحث توسل کے عقیدے کے سلسلے میں تھی، اور بحث ان اشکالات اور اعتراضات کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جو مسلمانوں کی طرف سے عقیدہ توسل کے بارے میں ہوئی۔ البتہ یہ زیادہ تر اشکالات وہابیوں نے کیے ہیں، ورنہ برادران اہل سنت رسول کو وسیلے کے طور پہ قبول کرتے ہیں، اور نہ صرف رسول کو بلکہ ان سے متمسک جو چیزیں ہیں، چاہے ان کا لباس ہو، چاہے ان کا گھر ہو، چاہے ان کی سواری، سب کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج جو اعتراض آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ خود شیعوں کی طرف سے عقیدہ توسل کے سلسلے میں کیے گئے ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقیدہ توسل کا اسلام سے اور شریعت سے اور تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اتفاق سے اس اشکال کو کرنے کے لیے وہ دلیل امام علی علیہ السلام کی کتاب نہج البلاغہ سے لے کے آئے ہیں۔ نہج البلاغہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مختلف خطبات، مختلف مکتوبات جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں اپنے والیوں کو، وہ اور تیسرا حصہ وہ مشتمل ہے چھوٹے چھوٹے کلمات کے اوپر۔ اس میں تقریباً 239 خطبے ہیں، یا بعض نہج البلاغہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں گے اس میں 241 کی تعداد نہیں ملے گی۔ خطبہ نمبر 110 میں امیر المومنین علیہ السلام دین کے ارکان بیان کر رہے ہیں، دین میں جو چیزیں ضروری ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس طرح سے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان افضل ما توسل بہ المتوسلون الی اللہ عز وجل الایمان بہ و برسولہ۔ وہ افراد کے جو وسیلے کو تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بہترین افضل وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لائیں اور رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لائیں۔ اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام تقریباً 8 اور چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جہاد کا تذکرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کا تذکرہ کرتے ہیں، نماز کا تذکرہ کرتے ہیں، صلہ رحم کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ لیکن خطبے کا جو آغاز ہو رہا ہے اس آغاز میں توسل کے سلسلے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ بہترین توسل یہ ہے کہ انسان اللہ کے اوپر ایمان لے کے آئے اور رسول کے اوپر ایمان لے کے آئے۔ یہاں پر وہ لوگ کہ جو عقیدہ توسل کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں دیکھیں یہاں پر اگر رسول کی ذات سے توسل کرنا ممکن ہوتا اور صحیح ہوتا تو امیر المومنین کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ رسول کی ذات سے توسل کرنا بہترین توسل ہے۔ یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، پہلے اللہ کے اوپر ایمان اور رسول کی رسالت کے اوپر ایمان، اس کے بعد حج و زکوٰۃ و جہاد کا تذکرہ، اور نہ صرف تذکرہ بلکہ اس کے فلسفے کو بھی امیر المومنین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں۔ آج اسی اعتراض کا جواب دینا ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کتب اسلامی کو اٹھا کے دیکھیں جس میں روایتیں کثرت سے بیان ہوئی ہیں، ایک دفعہ گوگل پہ جا کے سرچ کریں اور افضلیت والی روایات کو لے کے آئیں جس میں روایت کا آغاز افضل سے ہوتا ہے کہ یہ کام افضل ہے، یہ کام افضل ہے۔ 2 جواب اس کے دیے جائیں گے، ایک جواب برادران اہل سنت کی طرف سے اور باقی جو جواب ہوگا وہ انشاءاللہ شیعوں کی کتابوں سے۔ پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر آپ برادران اہل سنت کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک چیز جو مجھے عرض کرنا ہے وہ بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ دین کو اور اسلام کو پڑھ رہے ہوں تو کوشش یہ کریں کہ جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہوں اپنے استاد کے سامنے پیش کریں اس چیز کو۔ صرف کتاب کافی نہیں ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر عربی کتاب کا ترجمہ اردو میں ہو جائے تو ہم دین کو سمجھ لیں گے۔ ہمارے سامنے توضیح المسائل مراجع کرام کی ہوتی ہے، اس میں ساری چیزیں اردو میں لکھی ہوتی ہیں لیکن ہم ساری چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ اگر خالی کتاب کے ذریعے سے ہم دین کو سمجھ لیتے، مطالب کو سمجھ لیتے اور استاد کی ہم کو ضرورت نہیں ہوتی تو پھر اللہ کے رسول کو اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ وہ اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں کہتے کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو۔ ایسا نہیں ہے کہ عرب میں رہنے والے لوگوں کو عربی نہیں پتہ تھی، وہ قرآن کو خوب پڑھتے تھے، خوب سمجھتے تھے۔ پھر رسول اکرم نے کیوں کہا کہ اہل بیت ساتھ میں ہیں؟ اس لیے کہ کتاب بغیر استاد کے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ آج کے دور میں خصوصاً بعض شیعوں نے جو توسل کے اوپر اشکال کیا، ان کی مجبوری اور ان کی پریشانی یہ ہے کہ انہوں نے کتابوں کو پڑھا ہے لیکن اپنے مطالب کو استاد کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ خدا را جب بھی آپ کوئی مطلب پڑھیں، کوئی مطلب آپ کسی مطلب تک پہنچ رہے ہیں اور آپ کوئی نظریہ قائم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس نظریے کو اپنے سے بزرگ جو اس فن کا ماہر ہے اس کے سامنے پیش کریں کہ دیکھیں یہ نظریہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ یہ بات بریکٹ میں تھی جو میں نے عرض کی ہے کہ کبھی بھی فقط کتابوں کے اوپر بھروسہ کر کے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے۔
کے ساتھ میں استاد کا ہونا ضروری ہے، اور اسی طرف قرآن بھی اشارہ کرتا ہے کہ جو کچھ تم نہیں جانتے ہو تم اہل ذکر سے پوچھو۔ یہاں پہ جو اس طرح کے اشکالات پیش آتے ہیں، نہج البلاغہ، صحیفہ سجادیہ یا دیگر کتب روائی کو جو پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں یہ بات کہی گئی ہے، اس میں یہ بات کہی گئی توسل کے خلاف، اصل میں بات کو سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اگر اس جملے کا ترجمہ کیا جائے جو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ان افضل ما توسل بہ المتوسلون، سب سے بہترین وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لائے اور رسول کی رسالت کو قبول کرے، اگر امیر المومنین یہاں پر حصر کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں بس جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں وہی ہے، تب تو بات صحیح ہے، لیکن یہاں پر امیر المومنین مقام بیان میں ہیں کہ دین کے ارکان کتنے ہیں، لہذا اللہ کے ایمان سے شروع کیا اور صلہ رحم پر اور زکوٰۃ اور حج اور ان ساری چیزوں کے فلسفے کو بیان کیا۔ یعنی یہاں پر امیر المومنین یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں کون کون سی چیزیں ضروری ہیں، جبکہ آپ ان 10 چیزوں کے علاوہ بھی اٹھا کے دیکھیں اسلام میں مثلا خود اس مرحلے میں آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو امیر المومنین نے بیان نہیں کیا، جبکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر وہ عقیدہ ہے جو قرآن میں سے ثابت ہے، لیکن چونکہ امیر المومنین صرف مقام بیان میں تھے لہذا انہوں نے کہا کہ بہترین عمل یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پہ ایمان لاؤ۔ بعض لوگوں نے کہا دیکھیے یہاں پر اگر توسل بہترین عمل ہوتا تو ضرور امیر المومنین اس کی طرف اشارہ کرتے۔ اب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر یہی مسئلہ ہے کہ افضل ہونے کی وجہ سے توسل باطل ہو گیا ہے، جو روایات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، مثال کے طور پر جب امام سے پوچھا گیا کہ بہترین عبادت کیا ہے، افضل العبادہ، تو حضرت نے فرمایا افضل العبادہ انتظار الفرج، بہترین عبادت انتظار فرج، یعنی آخری امام کا انتظار کرنا۔ تو اگر افضلیت سے مراد یہ ہے کہ بس یہی عبادت ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے علاوہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس کے علاوہ جو باتیں کام انجام دے رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افضلیت ملاک چاہتی ہے، معیار ہونا چاہیے، کب کس چیز کا معیار ہوگا اس حساب سے کوئی چیز افضل بنے گی۔ مرحوم قرطبی نے اپنی تفسیر میں جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 179 پہ اس روایت کو نقل کیا ہے، جب رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین نماز کیا ہے، کیونکہ ہمارے اوپر پورے دن میں 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز واجب ہے، باقی نمازیں مستحب ہے، تو رسول اکرم نے فرمایا کہ افضل نماز نماز عصر ہے۔ تو اگر افضل کا مطلب یہ ہے کہ بس یہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، تو یہ 4 نمازیں کیا بیکار ہو گئیں؟ نہ، وہ 4 نمازیں بھی اپنی جگہ پہ باقی ہیں، لیکن نماز عصر کے سلسلے میں چونکہ بات ہو رہی ہے لہذا رسول اکرم فرما رہے ہیں افضل صلاۃ نماز عصر ہے۔ تو جناب قرطبی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں، خود ابن تیمیہ نے بھی اس کو قبول کیا ہے کہ یہ 5 نمازوں میں سے سب سے افضل نماز نماز عصر ہے۔ تو نماز عصر کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ظہر باطل ہو گئی، نماز عصر کے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نماز مغرب اور عشاء باطل ہو گئی۔ امیر مومن کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ افضل اعمال اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، رسول پہ ایمان رکھنا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ افضل عمل نہیں ہے، بیکار ہے، نہ، وہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، لیکن اللہ کے اوپر ایمان رکھنا افضل عمل ہے۔ اب میں شیعوں کی کتابوں سے 2-3 روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ افضل عمل سے مراد کیا ہے۔ مثال کے طور پہ رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ افضل عمل کیا ہے، تو رسول فرماتے ہیں افضل الاعمال بعد الصلاۃ ادخال السرور فی قلب المومن، نماز کے بعد اسلام میں سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر سرور، خوشی پیدا کرنا، یعنی مومن کی کسی حاجت کو پورا کر دیا، اس کی وجہ سے مومن خوش ہو جائے، یہ نماز کے بعد بہترین عمل ہے۔ یا اسی روایت کو دوسرے انداز میں پیش کیا گیا کہ افضل الاعمال ادخال السرور فی قلب المومن یا علی المومن کر کے، تو یہاں پر نماز کے علاوہ اعمال کو جو پیش کیا جا رہا ہے وہ مومن کی خوشنودی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں جس میں کہا گیا کہ افضل عمل جہاد ہے، تو کہیں پہ افضل عمل جہاد کو قرار دیا گیا، کہیں نماز کو کہا گیا، کہیں پر انتظار فرج کو افضل عمل کہا گیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب معیار ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے ملک کے اوپر، اسلامی ملک کے اوپر دشمن حملہ کرے تو افضل عمل کیا ہونا چاہیے؟ نماز پڑھنا پھر افضل عمل نہیں ہوگا، جہاد کرنا افضل عمل ہوگا۔ اگر ہم فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے تو افضل عمل کیا ہوگا کہ ہم جا کر نماز شب پڑھیں۔
تو اس وقت اگر ایک عمل کو دوسرے عمل سے ملائیں گے تو افضلیت ثابت ہوگی۔ لہذا امیر المومنین کا یہ کہنا کہ افضل عمل، افضل توسل یہ ہے کہ خدا کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کے اوپر ایمان لانا اور رسول کی رسالت کے اوپر ایمان لانا، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کے وجود سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، رسول کا وسیلہ ہم قرار نہیں دے سکتے۔ وہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، لیکن ایمان بے خدا اور ایمان بر رسول یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ لہذا اس طرح کے اشکالات جو میں نے عرض کیا تھا کہ بہت چھوٹے چھوٹے اشکالات ہیں اور اس میں کوئی اتنی زیادہ دقت نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم افضلیت کے معیار کو سمجھ لیں گے تو ہم کو سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ امیر المومنین چونکہ مقام بیان میں ہیں، ارکان دین کو بیان کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ اس خطبے کے ابتدا میں امیر المومنین نے بیان کیا وہی رکن ارکان دین ہے، نہ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو امیر المومنین نے بیان نہیں کیا۔ یا خطبہ فدق میں جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ نے جب مقام بیان میں آئی ہیں اور فلسفہ احکام بیان کر رہے ہیں تو انہی چیزوں کو بیان کیا، لیکن وہاں بھی مکمل بات نہیں کی ہے۔ لہٰذا اس طرح کے اشکالات کے اندر کسی طرح کا کوئی دم نہیں پایا جاتا ہے۔ ہم نے پہلے بھی یہ بات ثابت کی ہے کہ پروردگار کی ذات سے قریب ہونے کے لیے وسیلہ ہم 3 طرح سے بیان کر سکتے ہیں۔ خود اپنا عمل صالح ہمارے لیے وسیلہ بن جائے گا، پروردگار کے اسماء ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے، اور اولیاء اللہ کا وجود ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے۔